بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یکم سفر کے دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کروں گی، لیکن میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ماہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو جاہلت سے منبرا اور دلائل و برہین سے آراستہ ہے۔ اسلام کے تمام احکام پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اور اس دین مبین میں حرفات اور بدعات کے لیے کوئی جگہ نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ماہ سفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عموماً ان کے گھر خالی رہتے تھے اور وہ لڑائی بڑائی قتل و غارت سے سفر پر چل دیتے۔ جب مکان خالی ہو جاتے تو عرب کہتے سفر المکان، یعنی کہ مکان خالی ہو گیا، کیونکہ سفر سے پہلے حرمت والے 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں اور اس میں وہ قتال اور جدال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ قتال کرنا ان مہینوں میں حرام تھا۔ اور جب یہ مہینے 3 ختم ہو جاتے، اپنے گھروں سے قتال کے لیے نکل پڑتے اور گھروں کو خالی کر دیتے۔ میری بہنوں، قبل از اسلام دورہ جاہلیت کے لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھا کرتے تھے، اس میں سفر کرنے کو برا گردانتے تھے۔ اس طرح زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو خیر و برکت سے آڑی جانا جاتا تھا، لیکن آج کے اس پڑھے لکھے دور میں عوام الناس ماہ سفر کے بارے میں جہالت اور دین سے دوری کے سبب ایسے تہمات کا شکار ہیں کہ جن کا دین اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں۔ یہ اس قدیم جاہلیت اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ماہ سفر بدعت اور خرافات، شادی نہ کرنا، اس مہینے میں پہلی یہ بدعت ہے کہ لوگ شادی نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر اس مہینے میں شادی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگی، جوڑے کو طلاق ہوگی، طرح طرح کی بدعت۔ تو میری بہنوں، یہ مہینہ اگر منحوس ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں حضرت حتیجہ سے نکاح نہ فرماتے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار کا آغاز نہیں کرنا۔ کاروبار کا آغاز آپ اللہ کا نام لے کر کریں، انشاءاللہ کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ سفر کی پہلی رات آپ یہ خاص عمل کریں، یہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور ان 2 رکعت نماز نوافل کو آپ نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے، یہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، اور ساتھ ہی آپ کو ایک خاص عمل کرنے کا طریقہ کار بھی ذکر کروں گی کہ جس کی برکت سے آپ کو بہت فائدے ہو۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، 2 رکعت تو آپ کو بتا دیتی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو قرآن کلمات کے پڑھنے کے فائدے اور برکات بھی ذکر کروں گی۔ جیسے کہ اب ماہ سفر میں جو آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، یا ماہ سفر کا چاند دیکھ کر آپ نے جو 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، کس ترتیب سے پڑھنے ہیں، یہ اب آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جو آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو خاص قرآنی کلمات کا عمل کرنا ہے، جو آپ نے خاص قرآنی کلمات کو پڑھنا ہے، وہ ہے قرآنی کلمات اللہ الصمد۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جب آپ کو چاند دیکھنے کی بشارت مل جائے تو آپ یہ پہلی رات 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور دن کے وقت آپ ان قرآنی کلمات اللہ الصمد کا خاص عمل کریں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، قرآنی آیت بھی ہے، قرآنی کلمات بھی ہیں، اور یہ سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی ہی برکات۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جو کوئی ان قرآنی کلمات کو اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے، جائز مقاصد کے لیے پڑھے گا تو اللہ کی ذات اس کی
दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में जरूर कबूल फरमाएगा। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये कुरानी कलिमात अल्लाह समद, इनके पढ़ने से आपको कौन से फायदे, कौन सी बरकत हासिल होंगी, ये अब आपके साथ जिक्र की। और इन कुरानी कलिमात को आपने यकम सफरुल मुजफ्फर के दिन किस तरह से पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, इसका तरीकाकार भी आपके साथ जिक्र करूंगी। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आपने जब चांद देख लेना है तो 2 रकत नमाज नवाफिल अदा करने हैं और दिन में आपने कुरानी कलिमात अल्लाह समद को पढ़ना है। अल्लाह समद का वजीफा आपने हर परेशानी से निकलने के लिए, मुसीबतों से महफूज रहने के लिए, परेशानियों से हिफाजत के लिए, तंगदस्तियों से निजात पाने के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, रिज़्क़ में वुसअत के लिए, औलाद के लिए, बलाओं से हिफाजत के लिए, शादी के लिए, घर गाड़ी कारोबार में बरकत के लिए, इनके रिज़्क़ में इजाफे के लिए, जो भी आपके जायज मकासद हैं, उन जायज मकासद में कामयाबी हासिल करने के लिए आपने यकम सफरुल मुजफ्फर यानी के सफर का चांद देखकर, इनके सफर की पहली रात और पहले दिन में ये खास अमल आप करें। अगर आप रात के वक्त ये नवाफिल ना पढ़ सके तो आप दिन में भी मकरूह औकात को निकाल कर 2 रकत नमाज नवाफिल पढ़ें। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, 2 रकत नमाज नवाफिल आप अगर दिन में पढ़ना चाहें तो मकरूह औकात को निकाल कर पढ़ें और फिर उसी जगह जाए नमाज पर बैठकर एक तस्बीह अल्लाह समद की पढ़ें। और अगर आप रात को चांद देख लेते हैं तो आप रात के वक्त 2 रकत नमाज नवाफिल अदा कर लें और उसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। और यकम सफरुल मुजफ्फर के दिन आप चलते फिरते अपने किसी भी काम का आगाज करते, अपने कारोबारी अड्डे पर बैठकर किचन में कोई काम करते या घर की सफाई करते, कोई भी काम करते, आपने अल्लाह समद बावुजू हालत पढ़ना है। और अल्लाह समद को आपने कसरत से पढ़ना है। और इन कुरानी कलिमात के अव्वल में आखिर में आपने दरूद इब्राहिम को पढ़कर अल्लाह ताला से अपने जायज मकासद के लिए, परेशानियों से निकलने के लिए हुसूसी दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाएगा, हमारी तंगदस्तियों को खत्म फरमाएगा और हमें राह हक पर चलने की हिदायत मिलेगी और हम इस महीने में बलाओं, आफतों और मुसीबतों से हिफाजत में रहेंगे। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस अमल को आप चाहें तो पहले 10 दिन भी कर लें, चाहें तो सिर्फ सफर की पहली रात चांद देखकर या यकम सफर के दिन करें। इंशाअल्लाह आपको फायदे और बरकत हासिल होंगे। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।